مسلم لیگ نون کو توڑنے میں سب سے اہم کردار تو مریم نواز شریف نے ادا کیا ہے. انہوں نے پریکٹیکلی ٹیک اوور کر لیا پی ایم ایل این کو. پی ایم ایل این کے تو اندر کرائسس ہے اتنا بڑا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا, لہٰذا لوگ ٹوٹ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کریں گے کہ جو مسلم لیگ نون سے آنا چاہتا ہے اس کو ہم آشیانہ دیں گے. جب عمران اسماعیل کو کہیں گے پرائم منسٹر صاحب کہ سندھ میں جو ہے وہ تبدیلی لانی ہے تو میرا خیال ہے وہ 48 گھنٹوں میں لے آئیں گے. وہ بھی جو ہے وہ کراچی کے جادوگر ہی ہیں. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کا, جو آج کل خبروں کی زد میں ہے. نواز لیگ پنجاب کے صدر اور ممبر قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ صاحب بھی اریسٹ ہو چکے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور اطلاعات کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ شاید ان کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی ہیں. ان کو لاہور کے وہ سفر پہ تھے, فیصل آباد سے لاہور جا رہے تھے جب ان کو اریسٹ کیا گیا. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز کے کافی سینئر لیڈرز گرفتار ہو چکے ہیں. نواز شریف صاحب خود, اس شہباز شریف صاحب, مگر اے این ایف کے ہاتھوں یہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رہنما کی پہلی گرفتاری ہے. ساری اپوزیشن, پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز, انہوں نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ذمہ دار قرار ٹھہرایا ہے اس واقعے کا, جبکہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ نیب پارٹ 2 ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی کہانیاں جو تھیں وہ سامنے آ رہی تھیں. گزشتہ دنوں میں یہ اطلاع سامنے آئی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ جو ممبرز تھے, ممبر آف پارلیمنٹ, ایم پی ایز اور ایم این ایز, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملے. ان میں سے پھر جب کچھ نام سامنے آئے تو ڈینائلز بھی آئے اس حوالے سے, مگر جو کہانی تھی وہ کافی اچھلی اور لوگوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں اب شاید سپلنٹر گروپس بننے لگے ہیں یا لوٹنے لگے ہیں. اور اسی حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ جو لوگ ایسا کریں گے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو چھوڑنے کی جہاں بات ہو رہی ہے تو ان لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا. اس سے پہلے نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب اور خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی بھی گرفتار ہو چکے ہیں. اپوزیشن کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی گرفتاریاں ہو چکی ہیں. کیا یہ جو ساری گرفتاریاں ہیں جو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہونے والی ہیں, راؤنڈ 2 شروع ہونے والا ہے, اس سے اپوزیشن پہ کتنا ایک پریشر پڑے گا؟ اور جو ان کے پلانز تھے جو کچھ دنوں پہلے ہمارے سامنے آئے کہ سینیٹ کے اندر وہ تبدیلی کریں گے یا ایک پیپلز کانٹیکٹ موومنٹ شروع کریں گے, 25 جولائی کو ایک جلسہ کرنے کا بھی ارادہ تھا, کیا ان کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب جو ایک سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور مظہر عباس صاحب جو ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دی شو بوتھ آف یو. خرم صاحب, آپ سے شروع کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا, اور جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اے این ایف نے گرفتار کیا اور ڈرگ پوزیشن کے لیے گرفتار کیا؟ جی, ہمارا خیال تھا کہ 21ویں صدی میں جو حکومتی فاشزم ہے اس کا جو ہتھیار ہے وہ بدل گیا ہے, نیب اس کا ہتھیار ہے. لیکن شاید جب سے حکومت نے وہ ویڈیو ریلیز کی نیب چیئرمین کی, تب سے شاید کچھ نیب کے ساتھ تعلقات شیکی ہوئے ہیں. تو انہوں نے پھر براہ راست جو ایک ایسا ادارہ ہے جو حکومتی وزراء کے تابع ہے اس کو استعمال کیا ہے. اور یہ وہی ہتھیار ہے, مظہر صاحب جانتے ہیں کہ 30 سال پہلے, 40 سال پہلے لوگوں پر بھینس چوری اور سائیکل چوری کے اپوزیشن کے اوپر پرچے جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے ان کو دبانے کے لیے, ان کی آواز کو دبانے کے لیے. اس دفعہ اے این ایف کا کوڑا نکل آیا ہے. لیکن یہ جو فاشزم اور نالائکی کا مہلک ملاپ اور تیزاب ہے, یہ بڑی تیزی سے اس نے پہلے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر اثر کیا اور میڈیا کو جلایا, پھر معیشت کو جلا کر راکھ کر دیا, پھر عدلیہ پر حملہ ہوا. اب یوں لگتا ہے کہ پہلے پارلیمان پر بجٹ پہ, اور اب اس طرح کی گرفتاریوں سے جمہوریت کے اوپر یہ جو تیزاب ہے یہ اس کو جلانے کے لیے حکومت لے آئی ہے. لیکن یہ فاشزم اور نالائکی کا جو کمبینیشن ہے یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گا.
صحیح جی مظہر صاحب، جو خرم صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف، بٹ کیا آپ کے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اور جو رانا ثناء اللہ صاحب کو اٹھایا گیا ہے، اس کا تعلق اگر ہم دیکھیں کوئی پولیٹیکل لنک ہے ادھر، تو کیا آپ اس کو کنیکٹ کریں گے جو سپلنٹرنگ ہو رہی ہے پی ایم ایل این میں، یا جس کی اطلاعات آ رہی ہیں، یا جو اپوزیشن کے پلانز تھے کہ ایک جلسہ کرنا ہے 25 کو اور اس کے بعد اور بھی احتجاج کے پلانز تھے اور سینٹ چیئرمین کو تبدیل کرنا ہے، آپ اس کو اگر لنک کریں گے تو کس چیز سے کریں گے؟ دیکھیے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ظاہر ہے ہم 90 کی پالیٹکس کی طرف واپس چلے گئے ہیں، ہم 2002 کی پالیٹکس کی طرف واپس چلے گئے ہیں۔ 2002 میں سن 2000 میں جب نواز شریف صاحب اور شریف فیملی جو ہے وہ ملک سے باہر چلی گئی تھی ایک مبینہ ڈیل کے ذریعے، اور اس کے بعد ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا۔ 2002 میں جب مشرف صاحب نے الیکشنز کا سوچا تو ظاہر ہے ان کے لیے سب سے بڑا اہم مرحلہ یہ تھا کہ وہ کس کو سپورٹ کریں، اور ظاہر ہے پی ایم ایل کیو بنائے گی، اور جن صاحب نے پی ایم ایل کیو بنائی وہ آج بھی موجودہ حکومت کا حصہ ہیں، ایک وفاقی وزیر ہیں، اور اس وقت ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، اس وقت انہوں نے یہ کام بخوبی، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا، اس چیز کو توڑنے میں ان کا بڑا اہم رول رہا، اور پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنانے میں بھی۔ اور مشرف صاحب نے خود اپنے ایک انٹرویو میں جو غالباً ARY کو دیا تھا، اس میں انہوں نے بڑے فخری انداز میں یہ بات کی تھی کہ کس طریقے سے انہیں میجورٹی کے لیے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ، پیپلز پارٹی سے بھی لوگ توڑنے پڑے، اور پھر پی ایم ایل کیو بنی۔ اور اہم دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ایم ایل کیو جب 2000 میں بنی تھی اور پی ایم ایل کیو کو انہوں نے سپورٹ کیا تھا، تو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک سیٹ ہوا کرتی تھی، اور عمران خان بہت کانفیڈنٹ تھے کہ شاید ایک نئی پارٹی ہے، نئی پارٹی کو مشرف صاحب سپورٹ کریں گے۔ لیکن جب اس وقت عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ سپورٹ کریں پی ایم ایل کیو کو، اور اس وقت کیونکہ نواز شریف کو ہمیں آؤٹ کرنا ہے، پی ایم ایل این کو آؤٹ کرنا ہے، تو چودھریز جو ہیں وہ سب سے بہتر آپشن ہیں، تو اس وقت پھر وہ ان کا ایک طریقے سے مشرف صاحب کے ساتھ پورا ایک الائنس جو تھا، ایک کولیشن جو تھی، یا وہ مشرف صاحب کو سپورٹ کرتے تھے، وہ ساری ریلیشن شپ پھر ختم ہو گئی، اور وہ باقاعدہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے اس میٹنگ سے۔ تو یہ وہ سچویشنز آج بھی اس کے پچھلے 2-3 سالوں میں مسلم لیگ نون کی اپنی بے شمار غلطیاں ہیں، اور ان غلطیوں کی شاید اسے سزا بھی مل رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اپنی غلطیوں کی جو ہے، لیکن پچھلے 2-3 سال سے یہ ایفرٹس ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این میں ایک بڑی سپلٹ کریٹ کی جائے، اور 2018 کے الیکشنز کے جو نتائج آئے وہ بہت سیٹسفیکٹری نہیں تھے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ تحریک انصاف پنجاب میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کر لے گی۔ اس کا نتیجہ پھر پی ایم ایل کیو اور پھر جنوبی پنجاب محاذ اور اس طرح کے کولیشن پارٹنرز کا سہارا لینا پڑا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ یہ جو رانا ثناء اللہ کی گرفتاری ہے، اور پچھلے 2-3 دن میں جو پی ایم ایل این کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی ملاقاتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ وہ بات اسی طرف جا رہی ہے، اور پی ایم ایل این کو اور خاص طور پہ خرم صاحب کافی حد تک کم کرنے کی۔ جی خرم صاحب، جو بات مظہر صاحب کر رہے ہیں، تو کیا آپ کا بھی خیال یہ ہے، یا آپ یہ کہیں گے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو کیا وہ یہ جو سپلنٹرنگ ہو رہی ہے یا جس کی اطلاع ہمیں آ رہی ہے وہ روک لیتے کسی طریقے سے اس کو؟ I mean, what does the government get out of arresting Rana Sanaa Allah on کیا کہتے ہیں ٹرمپڈ اپ چارجز جیسے آپ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں، تو ان کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیے جی، سپلنٹرنگ کی کوشش جو ہے اس میں پہلی تو گورنمنٹ نے جو ایفرٹ کیا سیریس، وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ان پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی گرفتاری تھا۔ وہ ایک سگنل دیا گیا کہ بھئی اب جو ہیں ہم اس پارٹی کو توڑنے کے لیے جو ہے سنجیدہ ہیں، اور کیونکہ رانا ثناء اللہ جو ہے پچھلے 10 سال سے پنجاب اسمبلی میں وزیر بھی رہے، اور پچھلے 5 سال خاص طور پہ وہ انہوں نے پارٹی کے جو پرنسپل وہاں ہیڈ ہیں ود ان دی اسمبلی، تو ان کی ذمہ یہ ڈیوٹی ضرور لگائی گئی تھی کہ وہ سپلنٹرنگ کو روکیں، اور وہ روک سکتے بھی ہیں، ان کے پاس یہ اللہ کی کرم سے بل موجود ہے، تو لہذا ان کو پکڑ لیا گیا۔ اور یہ بات اب واضح ہو گئی ہے، اگر کسی کو کوئی شک رہ گیا تھا کہ جو پچھلے 2 دن کے واقعات ہیں وفاداریاں تبدیل کرانے کے، کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک کنگز پارٹی ہے، جس طرح 2002 میں کیو لیگ بنائی گئی تھی، اور حیران کن یہ ہے
کہ کیوں لیگ بنانے والوں کی اگلی نسل جو ہے وہ آج پی ٹی آئی میں ہے اور لہک لہک کر جو ہے وہ اپوزیشن کو ڈکٹیٹروں کے ساتھ عمل دخل کا تانا دے رہے ہیں۔ وہ کیو لیگ والے تو ہر طرف ہیں، آپ کی پارٹی میں بھی ہمیں نظر آئے، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی نظر آئے، اب پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں، سو یہ تو نہ کہیں سب پارٹیز ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ ان کو وہ جو ہیں ان کی کہانی ہم نے سب نے دیکھی ہے بجٹ کے دوران۔ ایشو یہ ہے کہ وفاداریوں کی تبدیلی کا کھیل شروع کرنا یہ خطرناک عمل ہے، اور یہ عمل کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ حکومت کو خراب اور تباہ بھی کر سکتا ہے۔ کہ یہ جو جب آپ ایک دفعہ یہ بازار کھولیں گے تو پھر یہ بازار جو ہے وہ صرف ضروری نہیں کہ حکومت کے حق میں جائے، ان کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید ہم وزیر اعظم کی جو دھمکیاں ہیں کہ میں سب کو پکڑ لوں گا اور کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور فیصل بابدہ کی اس سے بھی زیادہ خطرناک دھمکیاں کہ 5000 لوگوں کو جو ہیں وہ ہم پھانسی چڑھائیں گے اور پورے ملک کو پھانسی گھاٹ بنا دینا چاہیے، جب اس طرح کا فاشزم سامنے آ جائے پھر وہ تو ایکٹ کریں گے، لیکن یہ خود نشانی ہے کہ ان کو حکومت کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اراکین کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کسی طرح اپنے آپ کو بیساکھیوں کے ذریعے چلا سکیں، لیکن بیساکھیاں جو ہے ہم سب کو معلوم ہے زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتی۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ ہنگامہ آرائی کو بڑھا کر، لیکن تو یہ احساس وزیر اعظم کو بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کی اس طرح کی محاذ آرائی جو ہے وہ معیشت کے لیے جو پہلے ہی اب کرا رہی ہے، پورا ملک جو ہے وہ کرا رہا ہے اس خرابی کی وجہ سے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور اب صنعتی شٹ ڈاؤن بھی اور صنعتی احتجاج بھی شروع ہو گیا۔ اس قسم کی جو محاذ آرائی اپوزیشن کے ساتھ وہ کسی بھی طرح پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن چونکہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ فسٹائی ہیں، فاشسٹ ہے، لہٰذا وہ اس کو بلا دیکھ کے جو ہے عمل کری جا رہے ہیں۔ جی خرم صاحب، مظہر صاحب یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ویل جسٹ بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں خرم دستگیر خان سے اور مظہر عباس صاحب سے رانا ثناء اللہ صاحب اور کے اریسٹ کے حوالے سے، اور ساتھ میں جو پی ایم ایل این کے اندر اس وقت اندرونی پالیٹکس چل رہی ہے۔ مظہر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے خرم صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ جو اکانومی ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی، اور ایسے جو اریسٹ ہیں ان سے زیادہ سچویشن خراب ہوگی۔ آپ کے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اریسٹ کا زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جس کے اوپر اس وقت بہت تنقید ہو رہی ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو خود؟ دیکھیں عارفہ، میں خرم صاحب کی اس بات سے تو ایگری نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کنگز پارٹی ہے۔ دیکھیے پی ٹی آئی یا عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، وہ 2013 میں اور 2011 کے بعد جو پی ٹی آئی کی ایک ویو آئی، اس میں ذاتی طور پہ ہم نے آبزرو کیا کہ اس میں وہ لوگ نکل کر آئے جو کبھی بھی الیکشنز میں نکل کے نہیں آتے تھے۔ یہ فنومینا تھا عمران خان کا یا تحریک انصاف کا، اور اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی غلطیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک پاپولر بیس ملی۔ اور 2013 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں نتائج بالکل یکسر مختلف ہوئے، اور پہلی مرتبہ تحریک انصاف نے 2018 میں جو الیکشن ریٹین کیا، یہ انپریسیڈنٹڈ تھا خیبر پختونخوا میں۔ ان کے اسٹائل آف گورننس سے، ان کا جو انداز ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور اب جو یہ ٹیکٹس یوز ہو رہی ہیں، اور اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اینٹی اسٹیٹس کو بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ارد گرد وہ لوگ جمع کیے ہیں جن کو فواد چودھری صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جتنے لوگ 10 سال میں حکومت میں رہے ہیں وہ جیل میں جائیں گے، تو ان 10 سالوں میں تو جو اس وقت پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں لوگ ہیں ان میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، اور یہ جو چیز ہے، اور وہی اسی نیریٹو کو عمران خان آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں، نون لیگ کو امیجیٹ نقصان تو ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری بظاہر یہ لگ رہا ہے کیونکہ وہ ایک ووکل وائس تھے، وہ بہت جو ہے وہ اپنے طریقے سے ان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ نون لیگ کو بھرپور انداز میں ڈیفینڈ کرتے تھے۔ تو اگر آپ ایک طاقتور آدمی کو گرفتار کریں گے تو باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے پرابلم ہوگی، تو نون لیگ کو پرابلم تو آئے گی۔ اب جب یہ چیزیں آگے بڑھیں گی
اور گرفتاریاں ہوں گی، شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے رپورٹس ہیں اور بہت سے لیڈر سے، تو نون لیگ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ سڑکوں پہ کیسے آتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کے ڈی این اے میں اس طرح کا ایجیٹیشن نہیں ہے. لیکن اگر جی خرم صاحب، اسی حوالے سے جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا اب اس سچویشن میں ہیں کہ آپ ایجیٹیشن کر سکیں گے، احتجاج کر سکیں گے؟ اگر ریاست کی یہی کارروائی چلتی رہی، اریسٹ مزید ہوتے رہے، تو کیا جو آپ لوگوں کے گرینڈ پلانز ہیں اپوزیشن کرنے کے، وہ کہاں تک کامیاب ہوں گے؟ جی ہم تو اپنے پلانز پر اللہ کے فضل سے قائم ہیں اور قائم رہیں گے. یہ رانا صاحب جو ہماری گورنمنٹ کے بہت اہم رکن رہے ہیں پنجاب میں اور اب پنجاب کے مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کا ایک ضرور عارضی طور پر ایک سیٹ بیک ہوگا، لیکن پارٹی میں اللہ کے کرم سے اتنی اسٹرینتھ ہے کہ ہم جو معاملات ہیں، خاص طور پہ آنے والے دنوں میں موسم خزاں میں جب نظامت کی تحریک شروع ہوگی. اور خرم صاحب اگر سینٹ چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی سینٹ کے الیکشن میں یہ بات تو اب کلیئرٹی سب کو پوری قوم کو آ گئی ہے کہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں اے پی سی میں موجود تھیں ان کے پاس سینٹ میں 2/3 اکثریت موجود ہے، صرف سادہ نہیں. 66 کا نمبر ہے، 67 سینٹ میں ہمارے پاس نمبرز موجود ہیں. اگر وہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سینٹ کا چیئرمین بنانا چاہیں تو اس میں کوئی عددی طور پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایشو صرف یہی ہے جو پیپلز پارٹی سے نیگوشیٹ ہوگا کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین جو ہے اس کا نام کیا ہوگا. اور دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلا سٹیپ نہیں ہوگا اپوزیشن کی نظامت کا. جب انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر جلسے کریں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، اس دوران پھر جو ہے سینٹ چیئرمین کی تبدیلی کا جو آپشن ہے وہ لایا جائے گا. اور جیسے جیسے معیشت کی صورتحال بھی دگرگوں ہو رہی ہے تو ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی اور دوسری اپوزیشن جماعتوں کی جو تحریک ہے اور وہ گورنمنٹ کی جو مزاحمت ہے اس میں ہمیں کامیابی ہوگی. لیکن میں یہ پھر نوٹ کر دوں کہ یہ فاشسٹ طریقہ کار جو ہے جی بٹ خرم صاحب، اور جو آپ کی پارٹی میں لیڈر کا انٹرویو جو ہے وہ ایک چینل سے اتار دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا جی وہ نہیں چلے گا. اسی طرح جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو پاکستان کے ذرا سے بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں ان کے مضامین جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، سینسر کیے جاتے ہیں. خرم صاحب، اور جو آپ کی پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ تو نہیں ہے. لوگ جا کے ملے وزیر اعظم کو سر، وہ جو مرضی کہہ لیں کہ کنسٹیٹوئنسی کے مسائل کے لیے ملے ہیں، بٹ اگر وہ ملے ہیں تو آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی تو ضرور بجی ہے. جی خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ میں تو اس کو نہیں بڑے ادب سے عرض کروں گا، خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. بہت ہی قلیل تعداد ہے. اکثر لوگوں جن کے نام آئے تھے بڑی طویل لسٹ ایشو ہوئی تھی لیکن سب نے اس کی تردید کی ہے. قومی اسمبلی کا کوئی رکن اس میں شامل نہیں تھا اور وہ چند جو ہمارے اراکین صوبائی اسمبلی ہیں وہ آئی ایم شور آپ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں. جی مظہر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر ہی رہیں گے؟ جی مظہر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوگ جن کی اطلاع آ رہی ہے کہ وہ ٹوٹے ہیں، کیا جیسے خرم صاحب کہہ رہے ہیں یہ زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے، انہوں نے ڈینائر کر دیا ہے، کافی ہے؟ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. یہ جو صورتحال ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے نون لیگ کو. میرا خیال ہے کہ نون لیگ کی جو کنفیوژن رہا اتنے عرصے میں، ہم نے دیکھا کہ پاناما کے بعد نون لیگ میں بے انتہا کنفیوژن رہا. کہ پہلا کنفیوژن یہ رہا تھا کہ پاناما کو کانٹیسٹ کیسے کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. پھر جب نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی اس کے بعد کنفیوژن رہا کہ ہمیں سڑکوں پہ آنا چاہیے، کہ ہمیں مسائلیت کی طرف جانا چاہیے. تو یہ جو کنفیوژن ہے اس سے ظاہر ہے دوسرا فریق فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کو اپنا یہ کنفیوژن دور کرنا پڑے گا. مسلم لیگ نون کے اندر جو یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ایک ویو ہے، نواز شریف صاحب کا ایک ویو ہے، کون سا ویو ڈومینیٹ کرتا ہے، کون سا ویو ڈومینیٹ. جی بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے، اور خرم صاحب آپ کا بھی. آپ دونوں نے بہت تفصیل سے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کی ایمنیسٹی اسکیم کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے، اس میں 3 تاریخ جو آفس آورز ہیں تک ایک لاسٹ اپرچونٹی دے رہے ہیں. ایک بے نامی کمیشن جو ہے بنایا گیا ہے جس کا کام یہ ہوگا بے نامی پراپرٹیز جو ڈکلیئر نہیں ہوئی ہیں ان کے پیچھے جا سکتی ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے حکومت کی ایمنیسٹی اسکیم کا جو 30 جون کو ختم ہونی تھی، مگر اس کے بعد اس میں 3 دن کی توسیع کر دی ہے اور وہ جولائی 3 تک چلے گی. وزیر اعظم صاحب نے اس کا اشارہ تو پہلے دیا تھا، مگر اس کے بعد لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ صرف کیا ہے کہ 3 دن کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ جیسے مشیر خزانہ نے کہا کہ اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس ایشو پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق تولا صاحب جو ماہر ٹیکس امور ہیں. ویلکم ٹو دا شو اشفاق صاحب. تو یہ 3 دن کی توسیع میں کتنی زیادہ ان کے پاس آ جائیں گی، جس کو کہتے ہیں نئے ڈکلیریشنز آ جائیں گی کہ اس کو 3 دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا ہے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ جو 3 دن کے لیے صرف کیا ہے اس کا کوئی تعلق ہے جو IMF کی جو کنٹری ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اس سے جڑا ہوا ہے معاملہ، اور IMF کے پروگرام میں جب آپ جا رہے ہیں تو یہ کبھی بھی IMF ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ کوئی ایسی ایمنسٹی اسکیم جہاں ٹیکس چوری کرنے کی کوئی آپ حفاظت کر رہے ہوں یا اس کی مد میں کوئی چیز کنسیشن دے رہے ہوں تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے. 3 دن اس لیے دیے گئے تھے کہ اس ایمنسٹی نے مومنٹم آخری 3 دن میں پکڑا اور بہت سارا انٹرسٹ رائز ہوا اور کافی سارے ڈکلیریشن تو آخری 3 دنوں میں ہیں. اس کی وجہ سے یہ ایک گلٹ تھا اور اچھا کیا میرا خیال ہے ایک وینٹ مل گیا لوگوں کو 2-3 دن کا، ورنہ آج تک تو اس اسکیم نے آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہونا ہی تھا. صحیح. کیونکہ جنرل کلازز ایکٹ کے سیکشن 10 کے تحت اگر سنڈے کا دن آ جاتا ہے تو منڈے از کنسٹیٹیوٹ ٹو بی دا لاسٹ ورکنگ ڈے. تو 1 جولائی واز دیئر. یہ تو دس واز ڈیسائیڈڈ ود ان، وہ ہم اناؤنس کرنے لگے تھے مگر کیونکہ بینکس بند تھے. صحیح. تو 2nd اور 3rd کا ونڈو اس لیے دیا گیا ہے کہ بینک بھی کھل رہے ہوں، جن لوگوں کو اویل کرنی ہے وہ اویل کر لیں. مگر ایک ریکارڈ ایمنسٹری آئی ہے اور فائلرز کی جو تعداد جو میری نالج میں کل رات کو جو مڈ نائٹ پہ ٹچ کیے وہ میرا خیال 94,000 پلس تھے اور 42 بلین اراؤنڈ میرا خیال ایمنسٹری اسکیم میں آئے ہیں جو کہ ایک اچھا سائزیبل اماؤنٹ کہا جاتا ہے اور پر ڈکلیریشن ٹیکس جس کو ہم کہیں گے 4.25-4.5 لاکھ کے قریب ہے. تو یہ ایک اچھا ایک ہے اور میرا خیال ہے ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے کافی ابھی ایسے ایونیوز باقی ہیں جیسے اب پرائز بانڈ میں اب اگر آپ جیسے ڈی مونیٹائز کریں گے اس طریقے سے کچھ چیزیں اور کموڈٹی میں آپ کو ٹوٹل ریویمپنگ کرنی پڑے گی. اس طریقے سے آپ کی ریئل اسٹیٹ کی فائلیں ہیں ان کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں 1-2 سال میں ایک اور ایمنسٹی آ جائے. مگر یہ ایمنسٹی کا جو ڈیوریشن تھا 11 مہینے وہ بہت تھوڑا تھا اور یہ بھی ہماری مجبوری تھی IMF کے پاس جانا. سر وہی کہتے ہیں نا کہ ہوم ورک نہیں کرتے. بہت سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایمنیسٹی اسکیم لانی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے چلانا چاہیے 1-2 سال تاکہ لوگوں کے آپ کے پاس موقع بھی ہو حکومت کے پاس کہ اویئرنیس پھیلائیں. اس دفعہ بھی بہت تنقید ہو رہی تھی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کس طرح اویل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ ویلڈ اس تنقید تھی اور اس کہ وقت نہیں تھا؟ از معذرت، بڑی معذرت کے ساتھ، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، ایکسپرٹ اگر یہ کہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا. ہم آخری دن جاگتے ہیں. یہ بالکل جب مجھے پتہ ہے چھوٹا تھا اسکول جانا ہوتا تو امی جب جگاتی تھی تو دیکھتے تھے کہ یار بس آنے میں آدھا گھنٹہ تو جلدی جلدی بھاگ کے تیار ہو جاتے تھے. تو یہ قوم کی ایک فطرت ہے ہماری اور ٹیکس ہماری لاسٹ پرائرٹی ہے. یہ بھی میرا خیال ہے بہت مشکلوں سے قوم جاگی اور ان کو پتہ چلا. جاگی ہے سر؟ آپ خود کہہ رہے ہیں ابھی 1 لاکھ سے کم ہے نمبر اس کا. 1 لاکھ تو ہو جائیں گے مگر قوم جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک شعور آیا کہ یار ٹیکس بھرنا ہے. اور میرے خیال سے مزید اس میں ان کو جگانا پڑے گا. یہ کہنا میرا خیال ہے قطعاً غلط ہوگا کہ ہم نے تو سٹارٹ ہی UAE سے لیا تھا اور UAE میں پہلا میں نے روڈ شو کیا تھا اس میں پاکستان ایسوسی ایشن کی جانب سے اور اس میں پاکستان بزنس کاؤنسل تھی،
ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का UAE चैप्टर था, ICMAP का चैप्टर था, IBA का चैप्टर था। तो वहाँ 260 के लगभग ऑडियंस थी पाकिस्तानी, और उन सबको हमने ये बताई थी स्कीम। दोबारा इसका फॉलोअप अभी FBR ने भी किया। फिर पाकिस्तान में बड़े सेमिनार हुए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, ICMAP। सॉरी सर, आपकी यहाँ बात काटने लगी हूँ, बट ये जो आपने बात की कि अब 1-2 साल के बाद एक और स्कीम देनी चाहिए, तो आपका क्या मतलब है उससे? ये हम समझें कि 1-2 साल के अंदर हमारा FBR के अंदर वो रिफॉर्म्स नहीं होंगे जो हुकूमत चाह रही है, इसलिए एक और स्कीम देनी पड़ेगी? देखिए, रिफॉर्म्स और एमनेस्टी दो अलग चीज़ें हैं, पर दे कनेक्टेड, क्योंकि हमारा सिस्टम ठीक काम नहीं करता, तो इसलिए हमें बार बार इस तरह की। देखिए, इन्फोर्समेंट भी मुश्किल है, मगर मैं तो अपनी उस बात पे भी कायम हूँ कि एक्चुअली इन एक्विटी की वजह से भी ना टैक्स पेयर काफ़ी बदजान और बददिल होता है। सही। एग्रीकल्चर इनकम जो कि 20% आपकी GDP का है, 20%, बिल्कुल, ये आपने अगले दिन भी बात 4 अरब रुपए सिर्फ देगा, तो मैं फिर आई फील डेसोलेटेड कि जी के यार। तो सर क्यों नहीं हुकूमत इस पे तवज्जो देती? बजट पास किया, क्यों नहीं इस पे बात की? और इस पे तो सूबों का वो मामला होता है, सूबों में भी नहीं की हुकूमत है, अगर चाहें तो ये कर सकते थे एटलीस्ट 3 सूबों में कि जी अब आप भी आएँ, कोई मुहिब वतनी का सबूत तो आप वैसे भी दे रहे हैं, मज़ीद प्रोवाइड करें उसको रुपए की शक्ल में, टैक्स की शक्ल में। तो वो अगर मुकद्दस गाय वाला कॉन्सेप्ट होगा तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक अब जितने रिफॉर्म्स की FBR में बात हो रही है, FBR की रिफॉर्म से हम 100-200 अरब निकाल लेंगे। एग्रीकल्चर टैक्स में हारी के टैक्स की बात नहीं कर रहा। ये जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो लोग ऑटोमेटिकली हारी और उनकी मजलूमियत पे लेके जाते हैं, जो कि ऐसा कोई केस नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ अगर उससे आप 576 अरब आप वसूल कर सकते हैं, तो आप फिर उन पे भी हाथ डालिए, उनको 4 अरब पे ना छोड़िए। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप कब तक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की, जिसने जो प्रिजनर्स हैं उनके हवाले से एक डेटाबेस तैयार कर लिया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जितने भी सज़ाए मौत के कैदी हैं उनके सारी इन्फॉर्मेशन जमा करके एक डेटाबेस बना दी है। JPP के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 4688 सज़ाए मौत के कैदी शामिल हैं, जिसके अंदर मर्द, औरतें, बच्चे, अपाहिज, जहनी मरीज़ वाले लोग, ये सब शामिल हैं। इस डेटाबेस की अहमियत क्या है और JPP को ये ख़याल क्यों आया कि एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना चाहिए? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निदा जाफरी, जो तर्जमान हैं जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की। वेलकम टू द शो निदा। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई, आपके ख़याल में क्या अहमियत है एक ऐसी डेटाबेस बनाने की? थैंक यू सो मच अरफा। जहाँ तक डेटाबेस का सवाल है, पाकिस्तान UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर है, और मेंबर स्टेट होने के नाते ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान
ہر سال ایک ڈیٹا پبلش کرے جس میں جو بھی اس سال کے ایگزیکیوشنز ہیں اس کے حوالے سے ڈیٹیلز پرووائڈ کی جائیں، لیکن پاکستان اب تک یہ نہیں کر رہا ہے. اور جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے پاس 2014 سے جب سے موریٹوریم لفٹ کیا گیا ہے ڈیتھ پینلٹی پر، یہ ڈیٹا موجود ہے اور اس ڈیٹا کو اب ایک آن لائن صورت میں لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ ریسرچرز، جرنلسٹ، پالیسی میکرز، ایڈوکیسی پروفیشنلز اس ڈیٹا کا استعمال کریں اور ایک انفارم ڈیسیشن لیا جا سکے. اس کی میں ایک اینیکڈوٹل ایویڈنس آپ کو یہ دوں گی کہ پنجاب میں 80% سے زائد جو ڈیتھ پینلٹی کے کیسز ہیں وہ پنجاب میں ہیں، ڈیتھ رو پہ جو لوگ موجود ہیں وہ پنجاب میں ہیں. اس ڈیٹا کو انالائز کر کے ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ کیا پنجاب میں کرائم زیادہ ہے، کیا مجرمان زیادہ ہیں، یا کرمنل جسٹس سسٹم میں پنجاب میں کوئی اسپیسیفک پرابلم ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تب تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس وہ یہاں کی جو جوڈیشل سسٹم ہے پنجاب کے اندر وہ شاید زیادہ سزائے موت کا آپشن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. جب تک یہ ڈیٹا اسی حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. ہاں ندا، اسی حوالے سے یہ بتائیں کہ آپ کو کہا کہ یہ ڈیٹا بیس آپ نے بنایا ہے، تو یہ انفارمیشن جو حکومت کے پاس ہے اس کی کوئی سینٹرلائزڈ فارم کہیں بھی موجود نہیں ہے، تبھی آپ کو یہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ کوئی سینٹرلائز فارم نہیں موجود ہے. جو رپورٹڈ ڈیٹا ہے اس کے حساب سے 4688 لوگ ایسے موجود ہیں جو ڈیتھ پینلٹی پہ ہیں. یہ ڈیٹا ہمیں اپنی نیوز رپورٹ سے موصول ہوتا ہے، جس کے بعد ہم اس پرٹیکولر جیل کو کال کرتے ہیں اور اس سے پتہ کرتے ہیں، کنفرم کرتے ہیں کہ جی کیا یہ سزائے موت دی گئی ہے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ ان قیدیوں کی یا ان لوگوں کی فیملیز کو کنسلٹ کرتے ہیں اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی آفیشیل طریقہ. تو ندا، آپ لوگوں نے نیوز رپورٹس کتنے عرصے کی جو تھیں وہ اسٹڈی کی؟ بیکاز آبویسلی کئی سزائے موت کے قیدی جو ہیں وہ تو کچھ عرصے سے جیل میں ہوں گے، تو آپ کو تو پھر بہت زیادہ آرکائیوز کو اسٹڈی کرنا پڑا ہوگا یہ انفارمیشن نکالنے کے لیے. بالکل، اس میں ایک بہت لمبی اسٹڈی رہی ہے. ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈیڈیکیٹڈلی پچھلے 4-5 سال سے 2008 سے 2014 میں پاکستان میں موریٹوریم تھا جس میں کوئی ڈیتھ ایگزیکیوشنز نہیں کی گئیں. سزائے موت تو ضرور دی گئی، ایگزیکیوشن نہیں کی گئی. لیکن 2014 سے اب تک کا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کیا ہے اور اس حساب سے 511 ایگزیکیوشنز کی گئی ہیں. اور ڈیتھ رو کا ڈیٹا میں نے آپ کو بتایا، یہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ڈیتھ رو ہے رپورٹڈ فگرز کے حساب سے. اور اس کے بعد ایران. آپ ندا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگوں نے 2014 آنورڈز کا یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اور بھی سزائے موت کے قیدی ہو سکتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا بیس میں موجود نہ ہو؟ جو نمبر ٹوٹل نمبر ہے اس کے حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ 4000 جو ہماری کیلکولیشنز ہیں جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، کیونکہ رپورٹڈ ایک ڈیٹا موجود ہے، ایک ٹوٹل نمبر کا ڈیٹا موجود ہے، تو اس کے حساب سے 4688 لوگ موجود ہیں جو ڈیتھ رو پہ ہیں. ان میں سے جو سزائے موت دی گئی ہے، جو ایگزیکیوٹ ہو چکے ہیں، وہ 511 ہیں 2014 سے اب تک کے. لیکن ڈیٹا جو ہے وہ ٹوٹل پاپولیشن کا ہے. جی ندا، تو اس حوالے سے حکومت کو کیا اقدام کرنا چاہیے؟ کیا آپ ان کو نہیں اپروچ کر سکتے کہ وہ بھی ایک کمپریہنسو ڈیٹا اکٹھا کریں which might of course be even more accurate than yours? Definitely, as per the UN Economic and Social Council, it is the responsibility of the state کہ وہ یہ ڈیٹا ہر سال پبلش کریں. وہ ایک نمبر، شاید لم سم نمبر تو ہمیں شاید مل جاتا ہے لیکن پرٹیکولر ڈیٹا نہیں ملتا قیدیوں کے بارے میں. اور پھر اس میں جوونائل بھی موجود ہیں، مینٹلی ال بھی موجود ہیں، معذور لوگ بھی موجود ہیں. تو ضروری ہے کہ ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے. اور ہم تو جسٹس پروجیکٹ پاکستان بھی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ہمارے ساتھ کام کریں اور یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ڈیٹا صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کتنے لوگ ڈیتھ پینلٹی پہ ہیں یا ڈیتھ رو پہ ہیں. اس ڈیٹا سے ہم یہ بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا مسائل ہیں ڈیتھ رو پہ جنہیں ہمیں سالو کرنے کی ضرورت ہے. کرمنل جسٹس سسٹم میں کیا مسائل ہیں جن کا حل نکالنے کی بہت اشد ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ ندا، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.